سورہ آل عمران آیت نمبر 44۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ من جملہ غیب کی خبروں میں سے ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ہم آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ وما كنت لديهم، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ يلقون اقلامهم، جب وہ اپنے قلموں کو پانی میں ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، اس سبب سے کہ کون ان میں سے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہ ہی آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جب وہ باہمی اختلاف کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ اور آج کی اس زیر درس آیت کے بعد آنے والی آیات کے اندر بھی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر تذکرہ ہے۔ درمیان میں ایک آیت مبارکہ کے اندر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اس کو بیان کر دیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہود یا اس وقت کے جو لوگ تھے وہ اس بات کے اندر آپس میں اختلاف کر رہے تھے، اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں یہ آیت اتار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مہر تصدیق کر دی اور یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہوں یا حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق یا حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق، یہ جتنے واقعات ہیں یہ یہود کے درمیان معروف اور مشہور تھے، وہ ان کو جانتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو نہ کسی سے پڑھا نہ کسی سے سیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو امی تھے، ٹھیک ہے، کسی کے پاس بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سیکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سکھایا۔ تو فرمایا کہ جب ایک ایسا آدمی جس کو کسی چیز کے متعلق بتانا ہو اور وہ اس کے متعلق بتانا شروع کر دے، بتا رہا ہے اور ٹھیک بتا رہا ہے سب کچھ، تو پھر یہ وحی ہی ہے نا جو اس کی طرف کی گئی ہے، تو یہ پیغمبر ہی ہوئے۔ تو ان کی طرف ہم نے کیا کی؟ وحی کی، اور وہ وحی کے ذریعے سے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں۔ تو اس سے بات یہ ثابت ہو رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہیں؟ یا اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ تو فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے بذریعہ وحی آپ کی طرف بھیجی ہیں۔ محترم سامعین کرام،
یہیں پر آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ دیکھیں بڑے واشگاف الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غیب کے علم کی نفی کی ہے، چونکہ غیب کا علم وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں، وہ چیز کہ جو انسان اپنے علم اپنے کسی بھی سورس کے ذریعے سے ان کو نہ پہچان سکے، نہ سمجھ سکے، نہ جان سکے، اور اگر کوئی آدمی کسی بھی طریقے سے ان کو جان پائے یا کوئی آدمی ان کو بتلا دے یا کوئی اس طریقے سے، تو وہ چیزیں غیب کی خبریں نہیں ہوتی، وہ چیزیں غیب کی خبریں نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا، قبر کے اندر جو احوال ہیں، جنت و جہنم کے اندر آنے والے احوال ہیں، آخری دور کے اندر آنے والے جو فتنے ہیں، ان سب کے متعلق بتایا ہے، لیکن یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی آپ کو کیا ہے ساری چیزوں کے متعلق بتلا دیا، علم دے دیا گیا ہے، اور پھر اس علم کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا کیا ہے بتایا۔ اس اعتبار سے نبی کے پاس سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے، سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے، لیکن یہ علم من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق فرما رہے، اور قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر بھی یہ بات فرمائی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب کے خزانے اور غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس بات کو کیا ہے نہیں جان سکتا۔ اب اسی واقعے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، کہ آپ اس وقت نہیں تھے کہ جس وقت یہ لوگ اپنے اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے کہ کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے۔ محترم سامعین کرام، کہ یہ قلموں کو ڈال رہے تھے، یہ کون سا واقعہ ہے، کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا اور کس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے آپ اس وقت موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنہ بنت فاقوز رحمہ اللہ نے کہ جب یہ کہا کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بھی حامل ہے میں آپ کے لیے اس کو وقف کر رہی ہوں، پھر وہ جب بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے اب ظاہر نظر مان لی تھی، اب اس کو وقف کر دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی ان کی ڈیلیوری ہوئی تو اس کو کپڑے شپڑے کے اندر لپیٹ کے سب کچھ کرنے کے بعد جو بیت المقدس کے متولی تھے اور ان کو بتا دیا کہ بھئی یہ میری نظر مانی ہے، اب یہ بچی آپ کے حوالے ہے، یہ اس بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور اس کے لیے وقف ہے، ٹھیک۔ اب جب انہوں نے یہ وقف کی تو اس وقت کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے جو کمیٹی کے ممبران آپ کہہ لیجئے تقریباً 29 افراد ان کے متعلق 29 افراد تھے جنہوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے ذمہ مختلف کام لیا ہوا تھا، کسی نے پانی کا کام لیا ہوا تھا، کسی نے روشنی کا، کسی نے صفائی کا، کسی نے اور اس طرح مختلف ڈیوٹیاں مختلف افراد نے اپنے اپنے ذمے اس طرح لی ہوئی تھی۔ تو اب ظاہر ہے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کے سابقہ جو امام اور خطیب تھے ان کی بیٹی ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں، حضرت عمران وہ فوت ہو چکے ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ بابرکت اس طور پر بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین اور مسجد اور اس کے لیے وقف ہے۔ تو اب ان کے درمیان میں یہ بات ہوئی، ہر ایک بندہ یہ کہنے لگا کہ اس کو میں لوں گا، میں اس کی کفالت کروں گا، ہر ایک آدمی یہ کہنے لگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے بھی کہا کہ بھئی میرا حق زیادہ بنتا ہے اس اعتبار سے کہ اس بچی کی جو خالہ ہے وہ میرے عقد کے اندر ہے، میں ان کا رشتے میں خالو، وہ میرا رشتہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے میرا حق زیادہ ہے، مجھے دے دی جائے، میں اس کی کفالت کروں گا۔ لیکن کوئی آدمی بھی اس حق کو ماننے کو تیار نہیں، ہر آدمی اس بات کے اوپر ہے کہ میں ہی اس کی کیا کروں گا، کفالت کروں گا۔ اب جب ان کے اندر یہ بات بڑی آگے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح کر لیتے ہیں، قرعہ ڈال لیتے ہیں، قرآن دازی کر لیتے ہیں، جس کے نام قرآن نکل آئے گا وہی اس کی کیا کرے گا، کفالت کرے گا۔ اب قرعہ ڈالنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ قریب ترین جو ایک نہر تھی جس کو نہر اردن کہا جاتا ہے،
کہ وہاں پر یہ جتنے بھی ظاہر ہے وہاں کے لکھنے افراد تھے یہ اپنے اپنے وقت میں تورات بھی لکھ رہے تھے، یا جو زبور جو بھی اس وقت کی ان کی کتاب تھی تورات وغیرہ وہ اس کو لکھتے تھے۔ کہا کہ وہ قلم جس کے ذریعے سے آپ اللہ کا یہ کلام لکھ رہے ہیں اس پر اپنا اپنا نام لکھ کر لے آئیں اور اس کو دریا کے اندر ڈالتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے دو روایات آتی ہیں، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق کہ جس کا قلم اوپر تیرتا رہا ڈوبا نہیں، ٹھیک ہے نہیں، وہی اس کیا ہوگا اس بچی کا کفیل ہوگا، وہی اس کی کفالت کرے گا۔ جن کے ڈوب جائے گے وہ رہ جائیں گے، ختم ہوگی بات۔ اور دوسری روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ نہیں، یہ جو پانی نہر کا بہہ کر آ رہا ہے تو اس جس کا قلم مخالف سمت میں کیا ہے چلنا شروع ہو جائے گا تو وہی ان کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ اس فیصلے کے مطابق سب افراد نے کیا کیا، وہ اپنے اپنے قلم لے کر اپنے نام اس پہ لکھا اور اس کو پانی کے اندر کیا کر دیا، ڈال دیا۔ اب روایات کے مطابق اگر تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس کا قلم سیدھا رہے ڈوبے نہیں، تو فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم بالکل اسی طریقے سیدھا کھڑا ہو، جیسے بندہ ریت کے اندر یہ قلم کو یوں کھڑا کر دے تو کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے ان کا قلم کھڑا رہا، نیچے ڈوبا نہیں۔ اور دوسری روایت کے مطابق کہ وہ کیا ہے بالکل پانی کے مخالف سمت کے اندر کیا ہے چلنا شروع ہو گیا، پانی ادھر سے آ رہا تو قلم ادھر اس کو کیا ہے بہنا شروع ہو گیا۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ آپ حضرات نے سنا ہوا کہ فش میں سے ایک ٹراؤٹ قسم کی ایک فش ہے، مچھلی ہے جو پانی کے مخالف سمت کے اندر کیا ہے چلتی ہے۔ اس طریقے سے جناب اللہ وہ قلم کیا ہے چلنا شروع ہو گیا۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام یعنی کہ اس کو ون کر گئے اور انہوں نے کیا کہتے ہیں ان کے قرآن دازی ان کے نام نکلی اور انہوں نے ان کی کیا کر دی، کفالت شروع کر دی۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَ، آپ اس وقت موجود ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس وقت موجود ہی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور اس وقت بھی جب ان کا باہمی یہ آپس میں تنازعہ چل رہا تھا، آپس میں بات چیت تو کا جھگڑا چل رہا تھا، اس وقت بھی آپ ان کے پاس کیا ہے موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے طور پہاڑ کے قریب جب ہم ان کو پکارا تو آپ اس وقت بھی ان کے پاس کیا ہے موجود نہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اس سے ہمیں دو چیزیں کیا ہے پتہ چل رہی، ہر قسم کے مسلکی گروہی تعصب سے بالا تر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ہے کہ بتا رہے ہیں۔ نمبر ایک کہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور دوسرے نمبر پر کہ جس طرح کے بعض لوگوں کا یہ ہے کہ ایک تو علم غیب کے متعلق اور دوسرا حاضر ناظر کا یہ عقیدہ، یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس وقت تو موجود ہی نہیں تھے، آپ اس وقت کیا ہے موجود ہی نہیں تھے۔ یہ دو چیزیں بڑی صراحت کے ساتھ قرآن مجید اس کو کیا کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے درمیان والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے متعلق کیا ہے بتا کر یہود کو یہ بتا دیا کہ یہ سارے واقعات جو تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے اندر موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے پڑھا نہیں سیکھا نہیں، اگر بلا کیا کم و کاس 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگرچہ علم غیب نہیں تھا لیکن علم غیب سے متعلق سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ علم غیب سے متعلق آپ پر جو وحی بھیجی گئی بتایا گیا وہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ اتنا کسی انسان کو، کسی نبی اور پیغمبر کو اتنا علم، اتنے علوم نہیں دیے گئے جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اولین آخرین کے سب کے علوم کیا ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔